فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج رات جو ہے وہ چونکہ 11ویں شریف کی بڑی رات ہے، تو سوچا کہ اس بارے میں کچھ کلام کیا جائے۔ حضور سیدی غوث اعظم قطب ربانی شاہ عبدالقادر جیلانی، جو جن کی وجہ سے یہ ہم 11ویں شریف کا یہ مہینہ مناتے ہیں یا یہ دن مناتے ہیں، یا ہر مہینے میں یہ 11ویں شریف کی جو یہ رات یہ دن مناتے ہیں، وہ کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ اس دن کو ان کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ 11 ربیع الثانی کو ان کا یوم وصال ہے۔ اس دن کو وہ اس دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا، تو اس دن کی مناسبت سے ہم ان کو 11ویں والے پیر بھی کہتے ہیں۔ جو بزرگ حضرات ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ اپنے بچپنے میں دیکھتے ہوں گے کہ ان کے بزرگ ہر 11ویں کو لازماً چراغ روشن کرتے ہوں گے، وہ پیروں جی کی جو ہے وہ نیاز دیتے ہوں گے۔ یہ بچپنے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ ہمارے جب سے حضور اس دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں حضور غوث اعظم، تو تب سے یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ان کے اصال ثواب کی محفلیں ہمارے گھروں میں، ہماری مساجد میں، ہماری خانقاہوں میں سجتی ہیں، اور ہر سلسلہ طریقت کے بزرگ ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ کیوں پیشوا مانتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ یہ غوث اعظم ہیں، پیروں کے پیر ہیں۔ ہمارے ہاں جب بھی کسی پیر بزرگ کا، کسی ولی کا، کسی صوفی کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلی آج کل جو اب ینگ جنریشن ہے، ان کے ذہنوں میں فوراً یہ بات جاتی ہے کہ کوئی گدڑی پوش، کوئی جاہل، کوئی بابا کسی جگہ بیٹھا ہوا ڈیرا لگایا وہ پیر ہے جی، وہ صوفی ہے جی۔ ایسا نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم چونکہ ابھی ہماری بات ان پر ہے تو میں ان کی بات کرتا ہوں، ورنہ جو پرانے صوفیاء ہیں سب کو اٹھا کر دیکھیں تو سب کی سیرتیں اسی سے ملتی جلتی ہیں۔ حضور سیدی غوث اعظم قطب ربانی شاہ عبدالقادر جیلانی جو ہے یہ 10-11 سال کی عمر کے تھے جب انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ یہ 11 سال تک اپنی عمر میں اپنے گھر میں رہے، اس کے بعد انہوں نے جو گھر چھوڑا تو پھر ساری زندگی کبھی واپس اپنے گھر نہیں آئے۔ اب کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں کہ مطلب کوئی گھر سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، بلکہ والدہ سے اجازت مانگی کہ میں علم دین سیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور اس وقت علم دین کا جو مرکز تھا وہ بغداد تھا، تو آپ نے کہا کہ میں بغداد جا کر علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کو یہ کہا کہ بیٹے ٹھیک ہے، میں تمہیں اللہ کی راہ میں وقف کرتی ہوں، اب میری اور تمہاری ملاقات کل بروز قیامت ہی ہوگی۔ تو اس وجہ سے وہ واپس پھر گھر نہیں آئی، جا کر علم دین حاصل کیا۔ 20 سے 22 سال، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 سال آپ متواتر علم حاصل کرتے رہے، متواتر، اس میں علم بھی حاصل کیا، اس میں اپنے مجاہدات بھی کیے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ 1 سال میں بغداد کے جنگلوں میں کامل اس طرح گزارا کہ میں نے ایک قطرہ پانی کا نہیں پیا۔ ایک کامل سال ایسا گزارا کہ صرف پانی پیا، کوئی چیز نہیں کھائی، اور ایک کامل سال ایسا گزارا کہ میں نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ یہ کیوں نہیں کھایا اور کھائے بغیر انہوں نے زندگی کیسی گزاری یہ ہم نہیں جانتے، چونکہ انہوں نے خود اپنی کتاب میں اپنے ہاتھوں سے یہ لکھا ہے تو ہم اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس طرح کی زندگی گزاری ہے۔ پھر اس کے بعد وہ فقی ایسے تھے کہ آپ کے پاس باقاعدہ مفتی کی مہر تھی اور باقاعدہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ایسے کوئی جاہل صوفی بابا نہیں تھا، بلکہ وہ باقاعدہ فتویٰ دیا کرتے تھے، باقاعدہ محدث تھے۔ ایک دفعہ جب وہ جہاں پر بغداد شریف میں آ کر بیٹھے، جہاں پر درس و نصیحت کیا کرتے تھے، واعظ و بیان کیا کرتے تھے، وہاں پر چند لوگوں نے آپ کی آزمائش کرنی چاہی۔ بعض ہوتے ہیں علماء صوفیہ سے لڑنے جھگڑنے والے،
اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جناب وہ ان کی آزمائش کرنی چاہی اور چند لوگوں کو بھیجا کہ آپ نے فلاں حدیث پڑھنی ہے، فلاں حدیث پڑھنی ہے، فلاں حدیث پڑھنی ہے۔ چونکہ سرکار غوث اعظم ایک بہت بڑے محدث بھی تھے، تو اب حدیث جب پڑھی جاتی ہے تو اس کی سند کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ تو اب ایک نے جس نے حدیث پڑھی اس نے سند دوسری حدیث کی بیان کی، دوسرے نے حدیث پڑھی اس کی دوسری سند بیان کر دی، یوں حدیثیں بھی الگ سندیں بھی الگ، اور گج مج کر کے جناب وہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا جی ہم کچھ حدیثیں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ذرا اصلاح فرما دیں اس کے بارے میں۔ تو اب وہ جو کھڑے ہونے والے لوگ تھے وہ مختلف روایات کے ساتھ مختلف لوگ تھے، لیکن وہ 20 سے زائد تھے۔ مختلف روایتیں، کسی نے کہا جی 25 لوگ تھے، کسی نے کہا 35 لوگ تھے، یوں مختلف روایتیں آئی ہیں، لیکن 20 سے زائد تھے۔ اگر ہم 20 ہی رکھتے ہیں، 20 لوگ کھڑے ہو گئے، 20 حدیثیں بیان کی اور 20 کی سندیں الگ الگ کر کے بیان کی۔ سرکار غوث پاک جو ہے وہ سب کی باتیں سنتے رہے۔ جب 20 کے 20 لوگ اپنی باتیں بیان کر چکے تو پھر سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ فلاں تمہارا نام فلاں ہے، تم نے فلاں حدیث پڑھی اور اس کی سند فلاں ہے۔ پھر ایک ایک کر کے سب کا نام بھی بتاتے گئے، سب کی حدیث بھی سناتے گئے، سب کی سند بھی سناتے گئے، اور پھر ساری وہ غلط اسناد کو صحیح کر کے سنایا کہ یہ اس کی صحیح سند ہے اور یہ فلاں کتاب سے فلاں بزرگ سے اس کو روایت کیا گیا ہے۔ یوں آپ کی اس علمیت کا شہرہ اتنا مچا کہ لوگ کہتے ہیں، خود سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب میں بیان کرتا تھا تو میرے سامنے کوئی 2-3 لوگ بیٹھا کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں بیان کرتا تھا تو میرے سامنے 70 ہزار اور بعض دفعہ اس سے بھی زائد کا مجمع ہوتا۔ اور پھر آپ حضور غوث اعظم کی اس کرامت کی طرف بھی نظر کریں کہ اس دور میں مائک نہیں تھے، اسپیکر نہیں تھے۔ آج جیسے ہم مائک سے خطاب کر رہے ہیں، اس دور میں مائک بھی نہیں تھا، اسپیکر بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود سرکار غوث پاک کے بیان کی یہ کرامت تھی کہ جتنی آواز قریب بیٹھا پہلا شخص سن رہا ہے، آخر میں بیٹھا شخص بھی ویسے ہی آواز سن رہا ہے۔ اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے فقیہ تھے اور اتنے بڑے عالم اور جید عالم ہونے کے باوجود کبھی آپ نے غرور و تکبر نہیں کیا، کبھی کسی کو جناب وہ اس طرح کی باتیں نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کی سیرتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اثار ثواب کی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بھی انشاءاللہ اسی بارے میں اس موضوع کو تھوڑا سا اور آگے لے کر چلیں گے، کیونکہ کل تو خود بذات خود بڑی رات کی جو ہے وہ صبح ہوگی، تو انشاءاللہ اس بارے میں مزید کلام کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے